کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے میچ میں، تیسرے میچ میں کیا چینجنگ ہو سکتی ہیں؟ میرا خیال ہے اس مینجمنٹ میں سوچ بھی یہی ہے کہ وہ روٹیشنلی لے کے چلیں گے. وہ ایک ہماری جو اپوننٹ ٹیم ہے وہ بھی اتنی تگڑی نہیں ہے، تو اس میں ہم پلیئرز کو آزمائیں گے کہ دو میچ سب کو دیے جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آصف افریدی کو موقع مل جائے گا، عباس افریدی کو، عباس افریدی کو، اور اس کے ساتھ شاید اوپر بھی اپنا سائم کو بھی شاید ریسٹ دیں. اچھا، میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہونا بھی چاہیے. انفارچونیٹ رہے، رن آؤٹ ہو گئے. تو دوسرا وہ ہونا بھی چاہیے کہ یہ جو نئے بچے ساتھ آپ بینچ میں لے کے چل رہے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے. حسین طلعت آپ کے ڈگ آؤٹ میں بیٹھے ہیں، ان کو نہیں کھلایا گیا. حسین طلعت بھی آج فہیم کی جگہ شاید وہ آئیں، کیونکہ آلموسٹ ان کے یا خوش دل ہے جی، تو خوش دل کو بھی ایز سچ اس کی یوٹیلائزیشن اس میں عرفان خان نیازی کے بھی ذکر کیا. عرفان آ سکتا ہے، خوش دل کو آپ بٹھا سکتے ہیں، 2 میچ کھیل لیے ہیں اس نے، تو ایسی ایز سچ یوٹیلائزیشن اس کی ہے بھی نہیں ہے. تو وہ نیچے جا کے حسین طلعت اور وہ دونوں ایک ہی جیسا مٹیریل ہے، تو وہ کر سکتے ہیں کہ مطلب آپ اس کو ویسے ہونا بھی چاہیے، آپ کو روٹیشن دینی چاہیے. بھی آپ کے خیال میں کون سے ایسے پلیئر ہیں جن کو تیسرے میچ میں یا سب کو ہی دے دیا جائے تب بھی کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ وہ ایک خوف کی جو تھی نا صورتحال، اس سے تو ہم نکل گئے کہ اب ہم نے سیریز تو جیت لی ہے، ٹھیک ہے نا. اب تو وائٹ واش کا پڑا ہے کہ وہ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو آپ کے خیال میں اس کی طرف جانا چاہیے یا بچوں کو چانس؟ نہیں وہ اس طرح اگر بچوں کو بھی ساتھ رکھ کے اس طرف چلے جائیں گے تو کوئی بری بات ہوگی. بیلنس ہو جائے گا. بیلنس تو ٹیم، وہ لڑکے تو وہ بھی ہوئے نا کہ جنہوں نے پرفارمنس دی ہے، جن کا ذکر اب کیا جا رہا ہے، تو ایسا تو کچھ بھی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے مد مقابل کو بھارت یا کوئی آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ تو نہیں ہے کہ جس کے اوپر وہ جو جتنی کرکٹ کھیل رہے ہیں بنگلہ دیشی، وہ آپ نے دیکھ لی کہ وہ کتنی ہے. نہ ان کے پاس مشفق رحیم ہے، نہ شکیب ہے، نہ ایک تمیم اقبال ہے، نہ ان کے پاس اپنا اور وہاں بہت سارے 4 5 6 لڑکے نہیں ہیں ان کے، جن کی وجہ سے ٹیم تھی ان کی. اب تو سارے کے سارے وہ بیچارے ایسی، مطلب یہ کہ خوف کسی اس کے اندر نہ گھبراہٹ کے اندر کرکٹ کھیل رہے ہیں کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی پاکستان کا اور ان کا کوئی اتنا بڑا میچ جو ہے وہ ہے. تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ لڑکے جو بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو آپ نے ٹیم میں سلیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو چانس دیں. ایک اللہ نے اس کو چانس دے دیا ہمارے اپنا عباس افریدی کو کہ وہ انجری ہوئی وسیم کی اور وہ ٹیم میں آ گئے. تو پھر اب اس کو نہ کھلانے کا تو کوئی وہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا. پھر آپ نے دیکھ لیا کہ رؤف نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے نا. کل بھی انہوں نے 2 اوور کرائے، 23 رن دے دی. تو یہ ساری پرفارمنسز جو ہیں وہ آپ کے سامنے. خوش دل کا ہے کہ خوش دل اچھا ہے، کبھی کبھی کر جاتا بھی ہے اور کوشش بھی کرتا ہے کھیلنے کی، لیکن بینچ کے اوپر اور دوسرے بھی تو بیٹھے نا. اس کو باہر بٹھا کر آپ نیازی کو کھلائیں جس سے کل آپ فیلڈ کروا رہے تھے. آپ بٹھا نہیں سکتے ہیں ورنہ تو مطلب آپ شاداب کو بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں کہہ کے نہیں تو جب اس نے پی ایس ایل میں جب وہ کپتان تھا تو اس نے سلمان علی کو بٹھایا نہیں ہے. وہ پی ایس ایل تھا نا. ہاں تو ادھر بھی وہ پاکستان ٹیم میں وہ بٹھا دے، ادھر وہ کیپٹن ہے کہ میں نے صاحب برابر کی ہے. نہیں ہمیں کہتے ہوئے تو خیر کوئی ڈر نہیں لگتا. اور محسن بھائی آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے، رائے تو اپنی دینی چاہیے ہمیں کہ بھائی اگر اس کو بھی باہر بٹھا کر اور کسی دوسرے کھلاڑی کو بھی چانس دے دیں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. آپ سیریز تو جیت گئے میں. اسپنر رکھے ہی ہم نے 2 ہیں اسی لیے. پھر اگر رکھے ہوئے تو پھر کھلائیں نا انہیں. کیوں نہیں رکھے 2 ہیں نا، شاداب ہے اور ابرار ہے. ہاں تو اسی لیے رکھے نا 2 تو اپنے پورے. اب آپ نے کل دیکھا نہیں شاداب کا، اس کا سوری ابرار کا ایٹیٹیوڈ نہیں آپ نے دیکھا کہ وہ مطلب یہ کہ چاہے کچھ بھی ہے جی، آپ ایک ملک کو وہ کر رہے ہیں، مطلب اس کی نمائندگی کر رہے ہیں اور دوسرے بھی کر رہے ہیں. وہ ایسے تمسخرانہ انداز کے اندر آؤٹ کرنے کے بعد نہ کوئی سیلیبریشن، حالانکہ اس نے نظر آ رہا بڑی اچھی شاندار بالنگ کی تھی، آؤٹ کی انہوں نے. لیکن دو پلیئرز ہیں جن کو میں مینشن کرنا چاہتا ہوں، ایک یہ ابرار اور ایک سائم. اچھا، ان کے ساتھ ہمارے جو مینٹور اگر کوئی ہیں تو ان کو بیٹھنا چاہیے. اس سے پہلے کہ ان کے دماغ میں سٹارڈم آ جائے تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی سٹار آپ پرفارمنس سے رہیں گے، اور جب تک آپ کا گیم میں اور ان جو بیسک گیم کی وجہ سے یہاں اسی سے عزت ہے جی، اسی سے عزت ہے اور اسی سے آپ سٹار ہیں. تو یہ ببل کو پھٹتے ہوئے کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا. ابھی دیکھیں نا، اگر بڑی ہم سب کی فریش میموری ہے، بابر اعظم 1 سال پیچھے چلے جائیں
پاکستان کے کرکٹ کا پورا سینٹر وہ پوائنٹ تھا, وہ کنگ تھا, وہی کنگ تھا, وہی کپتان تھا, وہی سلیکٹر تھا, وہی کوچ تھا. وہ کہتا تھا فٹنس ٹیسٹ نہیں ہونا تو فٹنس ٹیسٹ نہیں ہوتا تھا. وہ کہتا تھا اس لڑکے کو مجھے نہیں پتا کوئی اس کی فٹنس نہیں ہے, رکھنا ہے تو رکھا جاتا تھا. آج پہلے وہ کپتانی گئی, اب وہ ٹیم سے باہر ہو گیا. تو یہ تو کرکٹ, وہ مشتاق احمد صاحب بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں, اب تو یہ حساتی کام ہے, یہ رلاتی زیادہ ہے. تو یہ نہیں, اب تو یہ بات بابر کے لیے ہونے لگی ہے کہ اب انہیں صرف ٹیسٹ میچ کھیلنا چاہیے. ہاں جی, کامران اکمل صاحب نے تو کہہ دیا, اب یہ آپ نے نام لے دیا ان کا, کیونکہ یہ ایک بڑی ٹسل جو ہے 2-3 دن سے چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ, اور رضوان اور بابر دونوں کو چاچا ورسز وہ فیملی تک گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, میں کہہ رہا ہوں نا, چاچا ورسز بھتیجا, یہ گیم جو ہے یہ چل گئی. آ رہا کہ میرا خیال ہے کہ وہ نہیں چاہیے. اور اس کامران سے زیادہ جو ہے نا وہ صدیقی صاحب کو تھوڑا سا بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور ان کو کوئی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ گھر کا مسئلہ تھا, گھر میں ہی بیٹھ کے سالو کر لیتے اور اس کو سمجھا دیتے کہ یار ایسے نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ کامران نے بھی کھیل کے اوپر ہی بات کی ہے نا, کوئی مطلب خدا نہ خواستہ کوئی کریکٹر ایسیسینیشن تو نہیں کی اس نے. وہ اپنے بھائی کی تعریف بھی کرتا رہا کہ بھئی یہ تو بہت اچھا ہے, ہمیشہ کی ہے اس نے. تو اگر اب کھیل کے اندر ڈکلائن آ رہا ہے یا کھیل میں وہ نیچے جا رہا ہے, اور اس نے یہ کہہ دیا کہ بھئی ان کو کرکٹ اپنے ٹیسٹ میچ کی طرف اور ڈومیسٹک کی طرف, انہوں نے یہ بھی کہا ہے ڈومیسٹک اور ٹیسٹ میچ اس پہ توجہ دینی چاہیے, اور پھر پرفارمنس سے جو ہے وہ آگے آنا چاہیے. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کو جو ہے ایک تنازع بنا کر اور وہ پیش کیا جا رہا ہے. اور آج پھر کامران کا پھر ایک اور نیا جو بیان ہے, انہوں نے بھی بڑے مطلب کوئی کمی نہیں چھوڑی, انہوں نے بھی اڑا کے رکھ دیا اپنے چاچو کو, ٹھیک ہے نا. تو یہ اچھی بات نہیں ہے دونوں سائڈ سے. میرا خیال ہے کہ دونوں ہی, کامران کا جب وقت تھا تو کامران کا بھی ایک ٹائم تھا, وہ بھی ایک ہیرو تھا ہمارا, ہے اور ہے, ٹھیک ہے نا. اور کریکٹر وائز بھی وہ ہیرو ہے, ٹھیک ہے یا نہیں. اور ادھر اگر ہم بابر کی بات کریں تو بابر بھی ہمارا فخر ہے. بابر کے لیے بھی ہمیں مطلب ہم نے نعرے بھی لگائے, ہم اسے پیار بھی کرتے ہیں, لیکن ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے, اور یہ فطرت ہے. مسئلہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا نہیں. یہ اب جو آج سفید بال ہوئے میں اپنا میرے بھائی کے یا میرے, تو ہمارے شروع سے تو سفید نہیں تھے, ٹھیک ہے نا, لیکن اب ہو گئے. اور یہ فطرت ہے, یہ ہر چیز جو صرف ایک ذات اللہ کی ہے کہ جو قائم و دائم رہنے والی ہے, ورنہ تمام کے لیے جو ہے نا ڈکلائن ہے اور وہ ہوتے. یہ کاش انسان اس کو سمجھ جائے, یہ جب سمجھ جائے تو جن لوگوں نے نہیں سمجھا نا, وہ وحید مراد آخری لمحے تک وحید مراد رہا. اس نے کہا کہ نہیں, میں وہی وحید مراد ہوں کہ جس کے پیچھے بہت ساری لڑکیاں اپنی پاگل ہوئی ہوئی تھی اور اپنے فائل کور کے اوپر میری تصویر یہ وہ, جبکہ انہیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے تھا کہ نہیں, اب وحید مراد وہ نہیں ہے, اور وہ اسی چکر کے اندر موت کے منہ میں چلے گئے. تو بات یہ کہ حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, ایسا ہے. یہ جو ہے نا, جو بہت بڑا فیکٹر ہے وہ ہمارے ہاں فٹنس کا ہے. بابر اعظم آج بھی بہت اچھا ہے, ہم ان کا نام لے رہے ہیں, رضوان بہت اچھا ہے, فٹنس کا لیول وہ نہیں ہے. ہمارا جتنے بھی اس وقت کھیل رہے ہیں اس میں سوائے حسن نواز یا یہ جو حارث ہے, یہ دو نیازی ہے, یہ 3-4 لڑکے فٹ ہیں.